सिचुएशन में वफाकी हुकूमत कहाँ खड़ी है? इन सबका लिंक है जी आपस में। सारे जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है या आप समझेंगे रीजन में भी हो रहा है, तो ये सारे वाकयात जो पाकिस्तान में हो रहे हैं सियासी, हर वाकया दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जरदारी साहब का जो बयान है, मैं आज दो नए वाकयात आपको सुनाता हूँ तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा जो इससे पहले बयान नहीं किए। बहुत से वाकयात एपेक्स कमेटी के हवाले से और हवालों से मैं बयान करता रहा, लेकिन दो नई बातें आपको बताऊंगा आज प्रोग्राम में नाज़रीन को, तो उनको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि मुख्तलिफ शख्सियात का जहन किस अंदाज में सोच रहा है। लेकिन पहले जरा मेमोरीज को रिफ्रेश करते हैं। हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन एक दफा कुछ अर्से पहले जरदारी साहब ने बात की थी, उसको सुनते हैं और फिर आज के बयान को उस तनाजुर में देखते हैं, तो वाज़ेह हो कि पॉइंट टू पॉइंट क्या बात है और किस बात ने उनको प्रोवोक किया और किस बात वो मैसेज देना चाह रहे हैं और जहन में क्या है उनके, और इसको इस्लामाबाद में मियां नवाज शरीफ कैसे ले रहे हैं और रावलपिंडी में फौज किस तरह ले रही होगी, एक अंदाजा लगाया जा सकता है। अब वो क्लिप जरा प्ले ठीक है जी। सिर्फ सिंध की सड़कें बंद नहीं होगी, सिर्फ पोर्ट बंद नहीं होगा, खैबर से फाटा से कराची तक बंद होगा, और जब तक मैं कहूंगा तब तक बंद रहेगा, उससे पहले नहीं खुलेगा कराची तक। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरल की शुरू हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि इंस्टीट्यूशन हमारे कमजोर हों, इसलिए कि हमें पता है कितने कोर्टों में केस चल रहे हैं और कितने चलने वाले हैं, जिसमें आपके बेटी भाई वो एक्यूज हैं। उनकी लिस्ट लेके जिससे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी इनसे बढ़ जाएगी। आपसे 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। हद होती है हर चीज में आप एक गेम बना देते हैं और अपने आप के पाले हुए पट्टू जो है तोते जो है बैठे टाइम टाइम कर रहे हैं, और जिसमें आपका वास्ता नहीं है, जिस चीजों में आपका कोई सरोकार नहीं है, अगर आप सिर्फ जंगों से डरते हो तो हम जंग करना जानते हैं। ये मत समझना कि हमें जंग नहीं आती, हमें ही जंग आती है और किसी को नहीं। इसके बाद अगर मैंने कभी सुना तो मैं खुद खड़ा होकर एक पूरी लिस्ट निकालूंगा पाकिस्तान जब से बना आज तक की, और फिर आप जवाब देते रहना। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये जब जरदारी साहब ने तकरीर की थी, ये है जून 2014 जी, और आप ये वो दिन है जब धरना खत्म हो चुका है। चंद माह पहले जी आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया पेश आ चुका है। एपेक्स कमेटी के 2 इजलास हो चुके हैं, 2 या 3 इजलास कराची में, और ऐसे वो इजलास जिसमें आर्मी चीफ मौजूद हैं, मियां नवाज शरीफ भी मौजूद हैं, जरदारी साहब भी मौजूद हैं, और मैं उनका किस्सा पहले बयान कर चुका हूँ। और उससे पहले धरने के दौरान पीपल्स पार्टी की क़यादत मैसेज भेजती रही है एस्टेब्लिशमेंट को कि हम आपका साथ देने को तैयार हैं, बशर्ते कि हमें हमारे साथ मामला तय कर लिए जाएं, लेकिन वो मामला तय नहीं होते। फिर उसके बाद एपेक्स कमेटी के इजलास होते हैं कराची में, उसमें बदमज़गी होती है, वो मैं अपने प्रोग्राम में बता चुका हूँ पहले। फिर जरदारी साहब की ये जो तकरीर, जरदारी साहब उसके बाद इस्लामाबाद आ जाते हैं और जरदारी साहब यहाँ मौजूद हैं इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में यहाँ मौजूद इसलिए है कि किसी तरह से उनकी यहाँ पे असली क़यादत से मुलाकात हो जाए। और वो जो बदमज़गी एक पैदा हुई थी कराची की एपेक्स कमेटीज में, जिसका अहवाल मैं पहले बयान कर चुका हूँ, जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे, मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, तो जरदारी साहब की कोशिश है कि वो बदमज़गी खत्म हो। और जरदारी साहब ने उसके बाद यहाँ पे इस्लामाबाद में मुख्तदर हलकों को, अस्करी क़यादत को ये मैसेज भेजा, जो दरमियान में लोग सुलह करवाने के लिए आए थे, उनके थ्रू मैसेज भेजा कि मैं और पीपल्स पार्टी की चंद दूसरे कायदीन GHQ आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि GHQ आ जाएं और वहां पर भेजें। अस्करी क़यादत से की तरफ से गालिब ये मैसेज गया कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है सियासी मामलात से, और ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर या बाकी लोग जो हैं वो आ सकते हैं, लेकिन कोई इस सूरत हाल में कुछ बंद नहीं है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत क्यों आए। ये मैसेज बाकायदा अस्करी क़यादत को भेजा गया था। अस्करी क़यादत ने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। जरदारी साहब
اسلام آباد میں ایک طویل عرصے سے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ بھی رابطہ کیا, انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی رابطہ کیا. یہ جو اجلاس ہو رہا ہے, یہ جس میں انہوں نے تقریر کی ہے, اس میں باقی رہنما بھی موجود تھے, لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ زرداری صاحب کہنے والے ہیں. آرمی چیف ماسکو میں تھے غالباً اس دن, اور میاں نواز شریف صاحب بھی یہاں موجود تھے, اور میاں نواز شریف بالکل رابطے میں تھے زرداری صاحب سے. اچھا, اب بہرحال یہ ہوا کہ بیچ میں منظور قادر کاکا کے لیے چھاپا پڑ گیا. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, زرداری صاحب نے اس دن پھر رات کو, شام کو زرداری صاحب نے یہ اینٹوں سے اینٹوں والی تقریر کی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. اچھا, اب میں آپ کو صرف 2 واقعات بتاؤں, پھر میں اس کے بعد دوبارہ یہ ماضی میں جاتا ہوں اور پھر میں واپس آتا ہوں. آپ چلے جائیں 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوتی ہے 27 دسمبر کو. اس کے بعد یہ پیپلز پارٹی کے جو قیادت ہے, زرداری صاحب کی بات ہوتی ہے اپنے چند بڑے قریبی ساتھیوں سے لاڑکانہ میں, اور وہاں پر نئی حکومت بنانے کی اور ظاہر ہے کہ الیکشنز کی اور سب کی بات ہوئی. تو زرداری صاحب اپنے رفقا سے پوچھتے ہیں, ہر ظاہر ہے کہ پولیٹیشین ہے تو یہ سوال ہر سیاستدان کرتا ہوگا, جتنے بھی سیاست میں لوگ ہیں وہ کہتے ہوں گے کہ ہمیں آگے کیا کیا تکالیف ہمارے سامنے آ سکتی ہیں, کیا کیا پرابلمز آ سکتے ہیں ہمیں حکومت میں رہتے ہوئے یا حکومت میں آنے سے پہلے. تو وہاں پہ زرداری صاحب اپنے 2-3 رفقا سے, قریبی رفقا سے مشاورت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا ایشوز آ سکتے ہیں. تو ایک ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ جی ہمارا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں جج کی طرف سے پرابلم ہو سکتا ہے آپ کو. تو زرداری صاحب اس کے کہتے ہیں کہ نہیں, ججز کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا, ججز ہمارے ساتھ ہیں. یہ وہ دور ہے جب ڈوگر صاحب کی عدالت تھی. تو اس کے بعد زرداری صاحب کو ایک اور مشورہ, ایک اور سجیشن آتا ہے کہ جی ہمارا خیال ہے کہ آپ کو میڈیا سے, جرنلسٹ سے پرابلم ہوگا. جے اردو میں اس کو جیم کر لیتے ہیں, آپ کو جرنلسٹ کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے پرابلم آئے گا. تو زرداری صاحب نے کہا نہیں, میرا خیال ہے ان کو بھی میں اپنے ساتھ سیٹ کر لوں گا, ان کی طرف سے پرابلم نہیں آئے گی. پھر اس کے بعد جو تیسرا آتا ہے وہاں پہ نام, وہ آتا ہے کہ سر آپ کو جرنلز کی طرف سے پرابلم ہوگا. تو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے جرنلز کی طرف سے بھی پرابلم نہیں ہوگا. یہ میں بالکل کوٹ اینڈ کوٹ زرداری صاحب کے اسی طرح سے جملے بیان کروں گا, میرے خیال سے جرنلز کی طرف سے بھی نہیں ہوگا پرابلم, جرنلز بھی میرے ساتھ سیٹ ہو جائیں گے. اب آپ آ جائیں جولائی یا اب آ جائیں اگست 2008 میں. مشرف صاحب ریزائن کرتے ہیں بطور پریزیڈنٹ اور بحیثیت پریزیڈنٹ, اور اس کے بعد پیپرز نامینیشنز شروع ہوتی ہیں. سعید الزماں صدیقی صاحب اپنا پیپر دیتے ہیں. وہ بہت کم لوگوں کو شاید یاد ہو کہ سعید الزماں صدیقی صاحب نے الیکشن لڑا تھا پریزیڈنٹ شپ کا زرداری صاحب کے خلاف. بہت کم لوگوں کو شاید یاد ہو کہ مشاہد حسین سید صاحب کا نام بھی آیا تھا بطور پریزیڈنٹ. وہ کھڑے ہوئے تھے غالباً مسلم لیگ کاف کی جانب سے. اور سعید الزماں صدیقی صاحب جو ہیں ان کا, اور زرداری صاحب کا بھی نامینیشن آیا. تو سعید الزماں صدیقی صاحب کے پیپرز کی طرف سے زرداری صاحب کے پیپرز چیلنج کرنے لیے ہمارے سابق وزیر قانون ایس ایم ظفر صاحب جا رہے تھے الیکشن کمیشن کہ وہ زرداری صاحب کے پیپرز کو چیلنج کر دیں بطور صدر. تو ایس ایم ظفر صاحب بیان کرتے ہیں, میرے پروگرام میں بتا چکے ہیں وہ یہ بات, کہ ان کو ایک ٹیلی فون کال موصول ہوتی ہے اور وہ کسی عسکری شخصیت کی طرف سے غالباً, کیونکہ انہوں نے نام مینشن نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت کی طرف سے کال آئی ان کو, اور کہا گیا کہ آپ ایس ایم ظفر صاحب پیپر چیلنج نہ کریں زرداری صاحب کے, اور زرداری صاحب کو ایسے ہی آپ آگے, یہ جو الیکشن کمیشن کا معاملہ اس میں آپ آگے جانے دیں, پریزیڈنٹ کے طور پہ آپ سیٹ کریں. اور پھر زرداری صاحب بھی اپنے وہ جو رفقا تھے ان کے سامنے کہتے ہیں کہ میرے لیے کوئی آگے پرابلم نہیں ہوگا پاور میں آنا, اور الیکشن کو ایشو نہیں ہوگا کیونکہ کیانی صاحب میرے ساتھ ہیں. یہ زرداری صاحب کوٹ اینڈ کوٹ کہتے ہیں. 12 زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں. ایک ان کا دور گزرتا ہے شروع کا, اس کے بعد وہ ایکسٹینشن دیتے ہیں کیانی صاحب کو, اور کیانی صاحب کو وہ ایکسٹینشن خود دیتے ہیں, اور وہ گیلانی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اب ایکسٹینشن دی, سب کچھ ہوا, لیکن اس کے بعد کیانی صاحب کی جب ایکسٹینشن کا ذکر آتا ہے کئی سالوں کے بعد, تو پیپلز پارٹی کی قیادت کہتی ہے کہ ہم نے تو ایکسٹینشن نہیں دی تھی, ایکسٹینشن دی گئی تھی ہم سے اور مانگی گئی تھی وغیرہ وغیرہ. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ اس مرحلے کے اوپر یہ بات کیوں ہوئی؟ یہ بات تقریباً ختم ہو گئی تھی. جنرل راحیل شریف صاحب نے اس چیپٹر کو بند کر دیا تھا
کہ ایکسٹینشن والا معاملہ انہوں نے تقریباً ختم کر دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا. جی زرداری صاحب نے آج بات کی اور ایک ایسے مرحلے پہ کی جب ڈاکٹر عاصم حسین کا معاملہ, جب عزیر بلوچ کا معاملہ, جب گرفتاریوں کے معاملات بہت سارے چل رہے ہیں اور یہاں پر جو درمیان میں لوگ موجود ہیں, جیسے رحمان ملک صاحب کو مشاورت کے لیے انہوں نے بلایا. میرا خیال سے زرداری صاحب لندن یا دبئی شاید پہنچ جائیں کسی بھی وقت, لیکن وہ وہاں سے غالباً امریکہ سے ٹریول کر گئے. تو زرداری صاحب نے کو جو میسج غالباً زرداری صاحب کو یہ گیا ہے کہ آپ عسکری ادارے انوالو نہیں کر رہے اپنے آپ کو سیاست میں, اور وہ بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے ملک میں, معاملات بالکل سیدھے جا رہے ہیں. وہ تو زرداری صاحب کے ذہن میں غالباً یہ بات ہے کہ میں ایک میسج ایسا بھیجوں جس کے نتیجے میں میرے معاملات طے ہو جائیں, کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ جو عزیر بلوچ کا معاملہ ہے, عزیر بلوچ کے معاملے میں پولیس آفیسرز کے نام آ گئے جو میں نے اس دن لیے تھے. اس میں ثانیہ جو بلوچ ہیں ان کا نام بھی آ رہا ہے, اس میں جاوید ناگوری, باقی نام بھی سارے آ رہے ہیں. اور آج جو بلایا گیا ہے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو, لیکن ذوالفقار مرزا صاحب کو جو بلایا گیا ہے وہ صرف عزیر سے ریلیٹڈ نہیں بلایا گیا. ذوالفقار مرزا صاحب اس سے پہلے, یاد سب کے ذہن میں تازہ کروں بات, اس سے اچھا ان کو جے آئی ٹی نے نہیں بلوایا, ان کو رینجرز نے بلوایا ہے. یہ جو جے آئی ٹی میں فدا جانوری صاحب جس کو ہیڈ بنایا گیا, یہ تو خود وانٹڈ ہے. یہ ان پولیس والوں میں جو کہ جرائم میں ملوث رہے ہیں, تو اس جے آئی ٹی کو آپ ابھی سائڈ پہ رکھیں. جو ذوالفقار مرزا صاحب ہیں وہ درشا تھانے میں ایک پورا بیان آلریڈی دے چکے ہیں پولیس کے سامنے, اور یہ وہ بیان ہے جو انہوں نے عدالت میں بھی دے دیا ہے, جس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ عدالت کے اوپر حملہ ہوا تھا اور توہین عدالت. یہ بیان آلریڈی دے چکے ہیں. وہی بیان غالباً جو رینجرز کی تحقیقات ہوں گی آگے, اور آگے حساس ادارے, وہ صرف عزیر بلوچ نہیں ہے. کیا بات تھی, میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ذوالفقار مرزا صاحب یہ بتا دیں کہ انہوں نے کیا بات بیان کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ. چھوٹا سا کلپ پلے ہو جائے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملہ کتنا گمبھیر ہونے آنے والے دنوں میں. تو کلپ اگر پلے کر دیں. ٹھیک ہے جی. نہ کہو تپو وری کنٹمپٹ آف کورٹ میں ویاسی. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کیا اسٹیٹمنٹ کیا ریکارڈ کرائی ہے آپ نے درشا تھانے کے اندر؟ میں گیا, جو اور باقی آفیسرز تھے وہ بیٹھے تھے, انہوں نے میرا ریکارڈ بیان کیا. میرے سے سوال پوچھا کہ آپ جو ایف آئی آر کٹی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. فرسٹ مطلب ان کا سٹارٹ اوپننگ کوشچن یہ تھا. میں نے کہا یہ میرے پہ ناجائز, غلط, انلیگل ایف آئی آر کٹی ہے. اور تو میرے سے پوچھا کہ ریزن کیا ہے ایف آئی آر کٹنے کا, کیوں جھوٹی ایف آئی آر آپ پہ کٹی ہے. تو میں نے کہا جھوٹی ایف آئی آر اس لیے کٹی ہے کہ میں آصف زرداری کا جو ہے جس نے 12 مرڈرز جو مجھے معلوم ہے میں وہ بتانا شروع ہوا ہوں, وہ ان کو تکلیف ہے. اربوں خربوں روپے کی جو وہ کرپشن کر رہے ہیں ان کی تکلیف ہے. تو اور فریال ٹالپور جو ہے ان کی جو کارستانیاں ہیں سندھ میں تباہی اور بربادی کے لیے, ان کی ہوس پوری نہیں ہوتی پیسے کی. تو اس کے بارے میں نے جو ہے انکشافات کیے ہیں اور میں میڈیا میں گیا ہوں. تو اس وجہ سے میری زبان بندی کرنے کے لیے میرے پہ یہ آپ نے ریکارڈ پہ لکھوایا ہے. آپ نے میں نے ریکارڈ پہ بالکل میں نے نام لے کے لکھوایا ہے کہ جب جام صادق علی کے ٹائم میں آصف جیل میں تھا تو اس وقت جو جیل سپرنٹینڈنٹ تھا اس کا مرڈر ہوا, اس کے ساتھ 2 یا 3 سپاہی بھی مرڈر ہوئے شارع فیصل پہ, وہ آصف زرداری نے کرایا. پروفیسر شفیع قریشی کا مرڈر وہ آصف زرداری نے کرایا. علی سونارے کا جو ہے وہ انوار کے تھرو مرڈر کروایا, اور عالم بلوچ کا مرڈر کرایا, اور آپ کا سجاد حسین جو اسٹیل مل کے چیئرمین تھے اس کا کرایا. جاوید پاشا کا کزن تھا, ڈی سی پیجر کا آن پیپر مالک تھا, آصف اون کرتا تھا اس پیجر کمپنی کو, اس کا مرڈر اس نے کرایا. ایک اپنی چچا زاد بہن کا نواب شاہ میں جس کی چال چلن ٹھیک نہیں تھی بقول آصف کے, اس کا مرڈر کرایا. تو یہ سارے میں نے مرڈرز اس اپنے اسٹیٹمنٹ میں لکھوائے ہیں. ایان علی کا میں نے لکھوایا ہے کہ اس سے کس طرح کے تعلقات تھے, کیونکہ اصل وجہ آصف اتنے میں 3 سال سے باہر بیٹھا ہوں, خاموش تھا. جب میں نے اپنا منہ کھولنا شروع کیا تو پریشر ڈالنا شروع کیا. ابھی فریال نے پریشر ڈالنا شروع کیا میرے پہ, میرے خاندان پہ, میرے دوستوں پہ, میری کانسٹیٹوئنٹس.
جی ڈاکٹر صاحب بریک کی طرف بھی جانا یہ 12 قتل جو ہے نا، جی اچھا اب ذوالفقار مرزا صاحب کا ایک تو معاملہ ہے نا عزیر بلوچ تو ابھی آئے ہیں نا، عزیر بلوچ تو ابھی 2-4 سال پہلے حصہ ہے نا، لیکن جو اسٹیٹمنٹ عدالت کے سامنے دیا ہے ذوالفقار مرزا صاحب نے اور جو تھانے میں لکھوایا ہے جی اس میں وہ 1990 سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے اور وہی سارے لنکس اب یہ ذوالفقار مرزا صاحب رینجرز کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید ڈسکس کر لیں گے کہ اب اور اس وفاقی میں پھر حکومت وفاقی کیا حکومت دیکھی کیا ہے۔ کرے گی، اور یہ جو اگلی بات رہی ہے نا کہ گرفتاریاں جی اور بلدیہ اور یہ ساری یہ آپس میں کیسے لنک ہو رہی ہیں، آپ دیکھ لیں تو بالکل ایک بریک کے بعد مزید ڈسکس کرتے ہیں، اسٹے ود اس۔ بریک میں جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ ایک طرف تو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب اور انکشافات کر رہے ہیں، پھر سابق صدر کا یہ بیان، اب وفاقی حکومت کہاں کھڑی ہے؟ وفاقی حکومت کھڑی نہیں ہے، وفاقی حکومت بس کچھ ایسے ہو رہی ہے، جی ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، نیب ادھر سے وہ آرڈیننس پر کاٹنا، ناخن کاٹنا، کان کاٹنا، وہ اپنی جگہ کھڑے ہیں، گرفتاریاں ان کے لوگوں کی ریفرنسز اس پہ ایکسپیکٹڈ ہیں، وہ پریشان ہیں۔ جی انہوں نے اس وقت غالباً جو زرداری صاحب سے بات چیت ان کی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی ایک منٹ ذرا، یہ ہم سے تو معاملہ ہمارا اپنا ہاتھ سے نکل رہا ہے، تم ڈائریکٹ بات کرو۔ ٹیمیں بہت ساری کھیل رہی ہیں، تو ایک میں نے کہا تھا ایک اور ٹیم بھی ہے جو نظر نہیں آتی، بڑا اچھا کہ پنڈی بوائز، انہوں نے کہا پنڈی بوائز سے آپ ڈائریکٹ بات کر لیں۔ زرداری صاحب نے بیان دے دیا، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے، کچھ معاملات قومی معاملات۔ احتساب جو ہے پاکستان میں، جو میں نے بات پہلے بھی ایک دفعہ کی تھی، میں دوبارہ بات کر رہا ہوں، پاکستان میں اگلا سیاسی منظرنامہ طلوع نہیں ہو سکتا، اگلا الیکشن نہیں ہو سکتا جب تک 3 چیزیں نہ ہو جائیں۔ جی نئی حد بندیاں، یعنی جو آپ نے کاٹ کے کراچی کی اتنی سیٹیں تو سندھ کی اتنی سیٹیں، جب تک نئی حد بندیاں، مردم شماری اور احتساب، یعنی لوگ جب تک اس چھنی سے نہیں فلٹر ہوں گے اگلا الیکشن نہیں ہوگا۔ زرداری صاحب نے میسج بھیجا، اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ فوج سیاست سے بالا تر ہو کے اس وقت ایک آپریشن ضرب اس کر رہی ہے۔ کل جماعتوں کے لوگ مارے گئے، آصف چھوٹو جو ہے جو کل مارا ہے، جو پکڑا گیا وہاں خان سے، یہ انتہائی خوفناک، انتہائی خطرناک آدمی ہے، اس کو ہم نے بہت لائٹ لیے، غالباً ہم ڈسکس نہیں کیا، انتہائی خطرناک ایک ایسا آدمی جس نے بے شمار لوگ مارا ہوا ہے۔ اب اس طرح کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور اس میں اب اس طرح کا بیان دینا بیچ میں، میرا یہ خیال ہے کہ زرداری صاحب نے ایک طرح سے ایک سی بی ایم کرنے کی کوشش کی ہے، ایک اچھا میسج بھیجنے کی کوشش کی ہے پبلک میں، اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، احتساب آگے ایسے ہی چلے گا۔ یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ ایکسٹینشن کی حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ تسلسل رہنا چاہیے، یہ بات انہوں نے کیوں کی ہے؟ میرے ساتھ دفاعی امور پہ گہری نظر رکھتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اکرام سہگل صاحب سے میں پوچھتا ہوں۔ اکرام سہگل السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہد۔ اکرام سہگل صاحب ذرا مجھے یہ بتائیں، میں نے آپ کا ایک آرٹیکل پڑھا بزنس ریکارڈر میں، دا 5 اسٹار جرنل کے نام سے، مجھے اب یہ بتائیں، پہلی بات تو یہ بتائیں کہ زرداری صاحب نے جو بات کی ہے آرمی چیف کے بارے میں، اور فوج کی بہت زیادہ تعریفیں کی ہیں، اور ساتھ ہی کہا ہے کہ تسلسل رہنا چاہیے، جنرل راحیل شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کیا ہے انہوں نے خدمات پہ، پہلے تو اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں، اور پھر یہ ایکسٹینشن والی بات کیوں چھیڑی آپ نے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات آپ نے ٹھیک بولا تھا، ان کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ ان کی مقصد کے ساتھ تھی۔ اچھا، ضرور یہ مقصد ان کی یہ تھی کہ نواز شریف اب تھوڑا سا بیک فٹ پر ہیں، آپ کو پتہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے، ان کی گورنمنٹ میں تھوڑا پریشر ہے، تو یہ چاہتے تھے کہ بس یہ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ وہ دکھائیں اپنی، ہم بولتے نا، دکھائیں سپورٹ فار واٹ ایور از ہیپننگ، بٹ ان دا نیشنل کانٹیکسٹ یہ بے مقصد ہے، بے مقصد ہے۔ بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بولا کہ جو احتساب ہو رہا ہے اس کے ساتھ پالیٹکس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، احتساب کس کا ہو رہا ہے؟ کرمنلز کا ہو رہا ہے، اور کرمنلز آف دا ورسٹ کرائم، ٹھیک ہے جی، جو انوالوڈ رہے ہیں مرڈر اور مہم کے اندر، عزیر بلوچ کا مینٹر کون تھا، عزیر بلوچ سے پیچھے کون تھے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر عاصم کی بات کریں، میں لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں، میں مطلب ٹھیک ہے جو ایویڈنس آئے نہ آئے، بٹ اگر ان کے ہاسپٹل میں 600 جہادی ٹریٹ ہوئے ہیں، اور وہ جہادی ٹھیک ہو کر کے جا کے پھر لوگوں کو مارا ہے، انوسنٹ لوگوں کو مارا ہے، بیوی بچوں کو اور بوڑھے لوگوں کو مارا ہے، تو پھر وہ تو ایکسیسری ٹو مرڈر ہوئے نا، وہ تو باقی چھوڑیں، ایویڈنس آتا رہے گا اپنی جگہ۔ تو یہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ آپ اس میں کچھ زیادہ اہمیت مت دیں، یہ اسٹیٹمنٹ بس یہ تھا کہ ٹو مڈی دا واٹر اے لٹل مور۔ بات یہ ہے کہ ویری کلیئرلی جو آپ بھی بات کر رہے ہیں اور سب یہی ہے، فوج اپنے مقصد سے بڑی کلیئر ہے، وہ مقصد ان کا یہ ہے کہ ہم نے لڑائی لڑ کے شہید لوگ ہمارے ہو کے، ہم لوگ نے ملک کو اسٹیبل کیا ہے، کراچی کو اسٹیبل کیا ہے، اور ہم نے اس کے ہم نے اس کو جو ہم جس مشن کے لیے ہم نکل چھوڑے، اس مشن کو ہم نے نہیں
अधूरा। इकराम सहगल साहब, ये आपका जो मजमून है 5 स्टार जनरल, 5 स्टार जनरल से क्या मुराद है? 5 स्टार जनरल ये मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि बड़ा ठीक ठाक रहील शरीफ साहब ने बिल्कुल अच्छी बात की थी, और मैं उनको दाद देता हूँ कि एक्सटेंशन उनको नहीं लेना चाहिए। एक्सटेंशन इसलिए लेना चाहिए, बहुत रीजन। एक्सटेंशन के बाद आपने देखा कि जिसने भी एक्सटेंशन लिया सेकंड टर्म में, उसके बाद बदगुमानियां हुई, खराबी हुई, वगैरह वगैरह। और भी बात ये, जब आप एक्सटेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सटेंशन बाय सेल्फ इज इलीगल। एक्सटेंशन 1 साल का होता है, ये रीअपॉइंटमेंट होती है 3 साल की, एक्सटेंशन नहीं होती है। अच्छा, तो ये सब वाली बात, एक्सटेंशन इसलिए नहीं होनी चाहिए कि नहीं, तो यानी जनरल क्यानी साहब की एक्सटेंशन नहीं थी, वो रीअपॉइंटमेंट थी, पूरे टेन्योर। अच्छा, ये हर बात है कि एक्सटेंशन 1 साल का होता है। अच्छा, दूसरी बात ये, जब ये आए थे बहुत से अच्छे जनरल होते हैं, फिर उनकी चांस चली जाती है और काफी उसके अंदर फिर एक हार्ट बर्निंग हो जाती है और डिसलोकेशन हो जाती है, जितनी कई पैटर्न वो खत्म हो जाते हैं। तो आई थिंक ये अच्छी बात नहीं की कि हम एक्सटेंशन नहीं। तो मैं बड़े सालों से ये कहता रहा हूँ, अभी नहीं, 25 साल से मेरी आप आर्टिकल 1988 की पढ़ लें, 1990 की पढ़ लें, कि चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ जो हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए मुल्क के अंदर, वो नहीं है। आज रहील शरीफ से एक सीनियर आदमी है, वो जनरल राशिद महमूद है, लेकिन क्योंकि चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ को नकारा बनाया हुआ है वो, और बिल्कुल उसको बोलते ना कि हम, इनफैक्ट मैंने एक दफा लिखा था व्हाट डज ही डू फॉर अ लिविंग। तो बात ये होती है कि आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोस्ट को स्ट्रॉन्गर बना दिया, और जो हाई डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जो आपको करना चाहिए इंटीग्रेटेड वॉरफेयर, उसको आपने कम कर दिया। और आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर में ये नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये है कि आपके पास अब न्यूक्लियर फोर्सेज इतनी हो गई हैं कि आपको उसको सेपरेट सर्विस बनाना पड़ेगा। बट आप सेपरेट सर्विस बनाते तो इस मुल्क में ऐसा हुआ है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, पीछे प्रेसिडेंट्स हैं जो चेयरमैन बने हैं। फिरोज साहब बने, फारूक फिरोज साहब बने थे, जहां करामत बने थे, मुशर्रफ साहब खुद बने थे, फिर उन्हें उधर बाद में छोड़ दिया था। तो आप इनको एक्सटेंशन मत दें, और ये जो यानी कि इलीगल होता है, अगर आपने देना था आप उसको इन सेंस प्रमोट करके चेयरमैन जॉइंट स्टाफ बनाए, और चेयरमैन जॉइंट स्टाफ को इफेक्टिव बनाए। चेयरमैन जॉइंट स्टाफ को इफेक्टिव बनाए बाय मेकिंग श्योर कि पोस्टिंग एंड प्रमोशंस ओवर ब्रिगेडियर रैंक एंड इज सुपरवाइज्ड बाय हिम, बाय द चेयरमैन जॉइंट स्टाफ। यानी रहील शरीफ साहब को जो है वो चेयरमैन जॉइंट बना दिया जाए, या आपका मुतालबा है या आपका अंदाजा है कि ऐसा होने जा रहा है? नहीं जी, मेरा अंदाजा कोई नहीं, ये मेरा एक सजेशन है। ठीक है। और ये मेरा सजेशन आज भी नहीं, मैंने क्यानी साहब के जमाने में भी यही कहा था। अच्छा, कि जब उनको एक्सटेंशन दे रहे थे, मैं बोला था आप इनको चेयरमैन बना दें, एक्सटेंशन मत दें। लेकिन देखिए ये लोग ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसलिए नहीं छोड़ना चाहते। अच्छा, लेकिन ये जो पावर्स हैं सारी, अगर ये चेयरमैन जॉइंट को दी जाएं, बहुत सारी पावर्स दे दी जाएं, उनके नीचे स्ट्रेटेजिक फोर्सेज और बाकी सारे जो न्यूक्लियर, ये सारा एसपीडी वगैरह, तो उसके बाद ये सारी पावर देने के लिए क्या आईनी तरमीम चाहिए? बिल्कुल पार्लियामेंट से नहीं, बिल्कुल आईनी तरमीम वगैरह कुछ नहीं चाहिए। आपने आईनी तरमीम वगैरह, आपने डिफेंस के अंदर ये आपने एक सर्विस क्रिएट कर दिया। इट डज नॉट नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट डजंट नीड टू गो टू पार्लियामेंट, इट इज ऑर्गेनाइजेशन विद इन द डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। दूसरी बात ये कि जब आपने ये जो आपने चेंजेस की, बहुत मेजर चेंजेस नहीं है। एक ही चेंज है कि जो चेयरमैन जॉइंट स्टाफ है वो सुपरवाइजरी बोर्ड जो है प्रमोशन की और पोस्टिंग की, उसकी निगरानी करेगा। तो नेचुरली इससे कोई बड़ी बात नहीं है, और इसके ऊपर बड़े पेपर्स बने हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर स्टडीज कंडक्ट हुई हैं, बड़े पेपर्स बने हुए हैं, और इसके अंदर बहुत सी चीजें जो मैं खुद भी आउट ऑफ डेट हूँ, पर लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि प्रिंसिपल में इंटीग्रेटेड वॉरफेयर के लिए आप जिस तरह आप अभी चल रहे हैं वो आप नहीं कर सकते। आपने चेयरमैन जॉइंट स्टाफ को नाकारा बनाया हुआ है, वो आप नहीं कर सकते। आपने एक सर्विस है कंप्लीट, उसको आपको होना चाहिए न्यूक्लियर सर्विस, उसको आपने क्रिएट नहीं किया। मुझे इकराम सहगल साहब सिर्फ मुख्तसर तौर पे बताएं, ये आपका सजेशन है, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? ये आपका अंदाजा क्या है इस पे? मुझे लगता होगा फिर ये आप रहील शरीफ साहब एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं वो मैं नहीं जानता, मैं वो नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार जरूर होगा कि ये जरूर होगा, बिकॉज ये यानी रहील शरीफ साहब को ऑफर होगा कि आप चेयरमैन ज्वाइन, ये मुझे नहीं पता जी, वो ऑफर करते हैं ना करते, मैं उनके तो इनर सर्कल में नहीं हूँ, वो तो आपको जाके उनको रायवेंट के लॉर्ड को पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि ये चीज ठीक है और ये होना चाहिए। इकराम सहगल साहब आपका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आइंदा आपसे बात होती रहेगी। इकराम सहगल साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है
کہ راہیل شریف صاحب ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کو ایک چیئرمین جانا- جوائنٹ ایک جی۔ پاورفل چیئرمین جوائنٹ بنا کے مختلف فورسز اور بریگیڈیئر لیول سے اوپر کے ٹرانسفر کے پوسٹ ان کو دے دیجیے. ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہوگا. ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ ان کے پاس ہے. راہیل شریف صاحب کے پاس ایک بریک لیں تو بریک کے بعد مزید تجزیہ کر ڈسکس دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وفاقی حکومت کیا اب کیا ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک کے بعد مزید ڈسکس کرتے ہیں اس حوالے سے. جی ناظرین، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، کیا جو آج زرداری صاحب کی جانب سے بیان سامنے آیا اس کے پیچھے کیا کہ وفاقی حکومت ہے اور کیا ایسا ہوگا وفاقی حکومت جو- آن بورڈ ہے؟ بالکل جی، کیونکہ یہاں پر جو رحمان ملک صاحب، سینیٹر رحمان ملک جو ہیں وہ یہاں سے گئے ہیں اور بلاول صاحب سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے. پھر اس کے بعد وہ میرے خیال سے لندن یا امریکہ میں کہیں ان کی زرداری صاحب سے ملاقات. تو وہ درمیان میں موجودہ حکومت جو ہے میاں نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کا جو چینل ہے خاص طور پہ وہ آن بورڈ ہے بالکل. اور ان کی طرف سے یہ غالباً بات گئی ہوگی کہ آپ اپنے معاملات اس وقت اتنا زیادہ ہم پر یا ہم خود ہمارے مسائل اتنے گر گئے ہیں کہ آپ معاملہ ہم وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ کے لوگوں کو بچائیں یا جو ہماری کمٹمنٹس تھیں کہ اس کو ڈلیور کریں گے دبئی، اس کو کہیں ڈلیور کریں گے، وہ ہم سارا نہیں کر سکتے. ہم اپنے رولے رپے میں پھنس گئے. آپ برائے کرم اپنے معاملات خود طے کریں. تو زرداری صاحب نے اس کے بعد یہ میسج بھیجا ہے. لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ یہ بالکل ایک غیر سیاسی ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہو رہا ہے جس میں کل عدم جماعتیں، سیاسی جماعتیں، بیوروکریٹس، پالیٹیشینز، پیس والے، سارے تمام کے تمام جنہوں نے کرپشن کی ہے، لوگوں کو مارا ہے، زمینوں پہ قبضے کیے ہیں، قرضے اٹھ لیے ہیں بینکوں سے، ملک کو بیچا ہے، وہ سارے کے سارے رگڑے میں آ رہے. تو اس میں کوئی جو ہے نا، اس میں کہیں کسی قسم کی واپسی ممکن نہیں ہے آپریشن زربیز میں. پوری قوم اس وقت آگے دیکھ رہی ہے، ایک ڈائریکشن میں چلی گئی ہے. اتنا زیادہ میں نے لوگوں کے اندر زیادہ جو ہوتا ہے نا، اتنی زیادہ کہ استقامت نہیں دیکھی کہ لوگ کہتے ہیں ایک دفعہ تو یہ ہونا ضروری ہے احتساب، اور ایک دفعہ گن صاف ہونا ضروری ہے، ایک دفعہ یہ قاتل جو بھی لٹیرے، ٹارگٹ کلرز، ایک دفعہ یہ معاملہ سارا ہوگا تو ریاست آگے بڑھے گی. لیکن اب اس کی حکومت آن بورڈ ہے، یہ میرا اندازہ ہے. فوج حکومت، زرداری صاحب کا بیان، سابق کور کمانڈر اور انتہائی ممتاز دفاعی تجزیہ کار جو معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب موجود ہیں. جنرل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جنرل صاحب پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا، وفاقی حکومت کیا آن بورڈ ہے زرداری صاحب کے اس بیان کے پیچھے؟ دیکھیے، میری اطلاع یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے شہباز شریف صاحب نے بھی کسی محفل میں اسی قسم کی بات کی تھی جو آج زرداری صاحب نے ریپیٹ کی ہے. تو میرا عرض یہ ہے کہ ہماری سیاسی قوتیں آن بورڈ ہیں چند ایک معاملات پر. اور وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جو احتساب کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیریل کیا جائے. اور اگر یہ حالات اس نہج پر پہنچتے ہیں کہ کہیں موجودہ نظام دھڑام سے گرتا ہے تو پھر ہم سب اکٹھے ہوں، کسی اور قوت کو ہم سامنے آنے نہ دیں. تو یہ دو تین ایسے مسائل ہیں جس پہ یہ سب اکٹھے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کا یہ بیان خالی ذلت نہیں ہے، اور یہ واقعی حکومت کے ایما پر یا ان کے ساتھ مل کر یا ان کی انکریجمنٹ سے دیا گیا ہے. اچھا، کیا اس سے زرداری صاحب اور جو اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات، عسکری قیادت، انہوں نے تو کھل کے بات کی تھی، کیا وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے معاملات ان کے ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ احتساب عمل رک جائے گا؟ کیا یہ سوچ ہے اور ایسا کیا ممکن ہے؟ دیکھیے، زرداری صاحب نے ایک تیر سے کافی شکار کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو انہیں مسلسل رہنا چاہیے، یعنی کہ اگر جنرل راحیل شریف کو رکھا جائے تو ہم شاید اس پہ اعتراض نہ کریں. اچھا. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ سسٹم ڈیریل ہوتا ہے تو ہم حاضر ہیں جو بھی اس کو ڈیریل کرے گا اس کی مدد کرنے کے لیے، جو ڈیریل کرے گا اس کی مدد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ وہی جو دھرنے کے، جو میں کہتا رہا ہوں کہ دھرنے کے دوران وہ پنڈی کو میسج بھیج رہے تھے کہ ہماری خدمات لیں، ہم گراتے ہیں حکومت. یہ وہ والی بات ہے. یہ وہ والی بات ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری یہ دیکھیے ان کا جو گزشتہ بیان تھا جس کی وجہ سے انہیں ملک چھوڑنا پڑا کہ ہم اسٹیٹ بجا دیں گے، تو وہ میرا خیال ہے کہ ابھی یہ زرداری صاحب کو احساس ہوا ہے کہ اس بات نے اس کو اس قدر آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ اپنے آپ سے ہم واپس سے باہر نکل جائیں. یہ جو بیان آج دیا ہے یہ ایک قسم کا معافی نامہ بھی ہے، کیونکہ عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی سامنے آ رہی ہے، ڈاکٹر عاصم کی جے آئی ٹی سامنے آ گئی ہے، بلدیہ ٹاؤن کی جے آئی ٹی سامنے آ رہی ہے، اور مسائل ایسے آگے بڑھ رہے ہیں جن سے پیپلز پارٹی کو اور شاید زرداری صاحب تک کی آگ پہنچے گی، جس سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں وہ. اس لیے انہوں نے ایک قسم کا یہ رپروشما کہہ لیجئے، ایک قسم کا جو ہے وہ اپنے بیان سے واپس جانا کہہ لیجئے، یا سمجھ لیجئے کہ اس اپنے آپ کو اس سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. کیا فرق پڑے گا اس سے جنرل صاحب کوئی؟
ये फर्क कैसे पड़ सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, आप 3-4 चीजों को हम इकट्ठा नहीं कर सकते। एक तो हमें ये भूल जाना चाहिए कि हम जो फौज की हायर कमांड है या हायर डायरेक्शन वॉर है, उसको इस आसानी से चेंज कर सकेंगे कि हम किसी एक को 5 स्टार ना देंगे तो मामला हल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। फौज या हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर एक टोटली सेपरेट टेक्निकल इशू है जिसको इस तरीके से हैंडल करना चाहिए। नंबर 2, अगर वो समझते हैं कि भाई जो भी मामला चल रहे हैं, ऑपरेशन दरवाजा चल रहा है या जो एहतसाब का अमल शुरू हुआ है, जिसमें ये मत भूलिएगा कि सबसे पहले फौज के अफसर इसमें गिरफ्तार हुए हैं और जिसकी वजह से ये अवाम को ये कुव्वत मिली है कि वो समझने में हक बजानब है कि अगर फौज ने अपने आप को किसी तरीके से इसमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की तो फिर किसी और को प्रोटेक्ट नहीं होगा, कोई और भी किसी को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। तो ये मैं समझता हूँ कि एक फ्यूटाइल एफर्ट है और इस वक्त इसकी अहमियत जरूर है कि पीपल्स पार्टी अपनी गलतियों को तस्लीम करके अब शायद मामलात को सुधारना चाहती है, लेकिन सियासी मामलात को और एहतसाब को हमें एक तरफ करना पड़ेगा। सियासी मामलात अपनी जगह और एहतसाब अपनी जगह, जिसकी मैं समझता हूँ कि इस वक्त कौम की पूरी हमायत हासिल है और कौम पूरी तरह इस मसले पर जो भी एहतसाब कर रहा है उसके साथ है। और अगर खुदा न खास्ते इसको डिरेल करने की कोशिश की गई तो मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद ये मामलात को निज़ाम को तरपट कर देगा कहीं। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि मैसेज तो उन्होंने भेजा है, वफाकी हुकूमत ऑन बोर्ड है, जैसे कि आपने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने भी यही बात की चंद रोज पहले। अच्छा, लेकिन अगर यानी एक तरफ से वो कह रहे हैं कि अगर डीरेल यानी खुदा न खास्ता ये हुकूमत गिरानी है तो हमारी खिदमत हासिल है, ये वही धरने वाली पोजीशन है बिल्कुल। और अगर हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया और गिरा दी हुकूमत तो फिर हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ये बात है? जी जी जी। अच्छा, मैं समझता हूँ कि इसमें सारी सियासतें इकट्ठी हैं क्योंकि वो समझते हैं कि अगर ये इस तरीके से निज़ाम को हटाया गया और सब एहतसाब के दायरे में लाए गए तो फिर बहुत सारे बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े जो फैमिलीज हैं वो शायद इसके दायरे में आ जाएंगी। इसके क्या पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी पॉलिटिकल फोर्सेस और बिजनेस ग्रुप भी हैं इसमें, वो भत्ताखोर और लैंड ग्रैबर्स और ये वो बैंकों के कर्जे, वो सारे ग्रुप जो पावर वो सबको, और एक तरफ फौज खड़ी है और पब्लिक का भी माइंड ये कि एहतसाब हो। क्या ये सिस्टम को, जमहूरियत को चलाते हुए जो कि चलना चाहिए, कैसे इस नाजुक मरहले से गुजरेंगे अब हम? क्या ऑपरेशन भी हो, जमहूरियत भी रहे, हुकूमत भी रहे, ये सारा भी चले सिलसिला, ये कैसे? देखिए, एक चीज तो बड़ी बात जो कि होना जरूरी है कि मतलब सिस्टम भी अपनी जगह चले, जमहूरियत की। फौज को अपने मकसद से हटाने के लिए बेनताब कोशिशें की गई हैं और अभी भी जारी हैं। अच्छा, फौज को इस हद तक मैं समझता हूं कि करने की कोशिश की गई पुलिस फोर्स बन जाए और इनके जिस तरीके से चाहते हैं वैसे अमल करे, वो भी नहीं हो सका। फौज अपना काम कर रही है, अवाम की पूरी हमायत फौज पाकिस्तान के साथ है। अब अगर किसी ने दुरुस्तगी करनी है तो हमारी जो सियासी क़ुव्वतें हैं इनको ये बात समझना पड़ेगी कि अगर ये इस निज़ाम को चलाना चाहते हैं इस्लाह के साथ, तो इस जमहूर की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करे तो इनको इस्लाह करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ ये वक्त आ गया है कि जब हमारी सियासी क़ुव्वतें इस ठहरे में खुद अपने आप को लाके खड़ा चुकी हैं और अब उनको खुद इस्लाह करनी पड़ेगी। आखिर में आपने इकराम सहगल साहब की बात सुनी थी अभी? इकराम सहगल साहब जो कह रहे थे कि चेयरमैन ज्वाइंट बना दिया जाए, और शायद वो उस पर कुछ आप कमेंट देंगे? जी देखिए, हायर डायरेक्शन ऑफ वॉर एक सेपरेट सब्जेक्ट है और टेक्निकल सब्जेक्ट है। अच्छा, ठीक है। और पाकिस्तान के हालात का मुआवजा अगर हम यूनाइटेड स्टेट से करना चाहें या बरतानिया से करना चाहें तो वो सही नहीं होगा। उनके अज़ाइम मुख्तलिफ हैं, उनकी जो अप्रोच है वो ग्लोबल है। पाकिस्तान सिर्फ अपने अंदरूनी मामलात और अपने इर्द के मामलात पे नजर रखता है, जिसमें जो ग्रुप फोर्सेज हैं उनको हमेशा से तकलीफ हासिल रही है। और जब भी हायर डायरेक्शन वॉर की बात होगी तो फिर ग्राउंड फोर्सेज को या आर्मी को इसमें फौकियत मिलेगी और उनका व्यू पॉइंट जो है वो इसको हमेशा से पहले भी और अब भी मोतबर समझा जाएगा। यानी आप एग्री नहीं कर रहे इकराम सहगल साहब की बात से? जी मैं नहीं एग्री कर रहा। ऐसे अगर देखिए, मैं इससे एग्री नहीं कर रहा कि जनरल राहील शरीफ को किसी क़ुव्वत में बरकरार रखा जाए किसी तरीके से, ये गलत सोच है इनकी। जनरल राहील शरीफ ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि देखिए मैं अपने वक्त पे रिटायर हो जाऊंगा, और अब इसको अगर इसको लंबा करने की कोशिश की गई तो फिर चीफ आर्मी स्टाफ को जो भी होता करेंगे, आप इसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि गलत है। ठीक है जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। अच्छा, जनरल साहब तो डिसएग्री किया इकराम सहगल साहब के। मेरा ख्याल है कि ये जो एक्सटेंशन वाली बात, ये दोबारा पहले हुकूमत की तरफ से फीड हो रही थी, मुतनाज़ बनाया जा रहा था इशू को, राहील शरीफ साहब ने पोजीशन क्लियर की। अब दोबारा मैं बिल्कुल इस बात पे जो जनरल गुलाम मुस्तफा साहब भी कह रहे हैं, इस पे गवर्नमेंट ऑन बोर्ड थी, दोबारा इशू से छोड़ा गया, ये भी अभी दम तोड़ गया फौरन ही, क्योंकि इसके नतीजे में ऑपरेशन नहीं रुकेगा, ऑपरेशन जरवेब जारी रहेगा
عزیر بلوچ صاحب نام لے رہے ہیں, ذوالفقار مرزا صاحب نے پوری بیان پہلے بھی ریکارڈ کروایا, آج بھی کروایا, جو عزیر بلوچ سے ہٹ کے ہے. پنجاب میں پکڑ دھکڑ شروع ہونے کو ہے, بڑے بڑے بزنس ٹائکونز نے آنا ہے, درمیان میں وزراء کے نام آ رہے ہیں, LNG کے اندر یہ قبرستانوں کا پیسہ بھی کھا کے اور ٹرین میں پتہ نہیں لگا, عجیب و غریب قسم کے کرپشن اسکینڈلز آ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ ہم سے غلطی ہو گئی, یہ کر دیں, فلاں کر دیں, تعریفیں, ایک وقت ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ قوم ایک مزاج قوم کا بن چکا ہے, پوری قوم کا مزاج. آپ جتنے مرضی گالیاں دے دیں, اشتہارات, یہ وہ میڈیا کے اندر, جو قوم کا مزاج ہے, قوم کا مزاج یہ ہے کہ ہم آگے جا رہے ہیں اور جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر سے کوئی گناف ہو, ہمارے اندر. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کامنٹ کر دیں, آنے والے دنوں میں ملک کی سیاست پر آج کا جو بیان سامنے آیا آصف علی زرداری صاحب کا, اس کے کوئی اثرات ہوں گے؟ کیا اثرات ہوں گے؟ ختم ہو گیا نا, ابھی تو بس بیان پہ ڈسکشن ہو گیا, کلوز کر دیا. اب ہم میچ دیکھیں گے اور رزلٹ دیکھیں گے, اللہ خیر صلاح. اس سے زیادہ کوئی میرا نہیں خیال کہ اب پاکستان سپر لیگ کو ڈسکس کرنا چاہیے. سپر لیگ کتنا اچھا گیا, وہاں پہ کیا زبردست انداز میں ہمارے لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, پھر قوم دوبارہ سب اکٹھے ہوئے, سارا پاکستان جیتا ہے, مطلب ایک دوسرے کو شاباشی بھی دے رہے ہیں, خوش بھی ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو باتیں ہیں نا ساری, کہ یہ بیان دے دیا تو اس کو یہ ابھی ہو گیا بالکل ہی. اور جیتنے والی ٹیم جو بھی ہے اس کو بہت بہت مبارکباد, اور اللہ خیر صلاح. آپریشن آگے رہے گا, راج کرے گی خلق خدا. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. جی ڈاکٹر صاحب, اپنے دوستوں رشتہ داروں گردو نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو ہمارا ساتھ دینے کا. پلیز ڈاکٹر شاہد مسعود چینل کو سبسکرائب کریں, ہمارا ساتھ دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ لوگ کو منڈے ٹو فرائیڈے لائف اسٹریمنگ ملا کرے گی ڈاکٹر شاہد مسعود کے شو کا, اور تمام شوز آپ کو ملا کریں گے یہاں پہ اچھی کوالٹی میں. سبسکرائب کریں ہمیں. تھینک یو.